الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله
عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام قدر آج کی
گفتگو کا عنوان ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر نہ ایمان حاصل ہو سکتا ہے، نہ ایمان کو کمال مل سکتا ہے۔ کہتے ہیں بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ جس نے ادب کیا اس نے مراد حاصل کر لی، اور جس نے بے ادبی کی سب کچھ کے باوجود اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے، جتنا بڑا کسی شخصیت کا مقام ہوتا ہے، اس کے ادب کے تقاضے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑی ہستی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آپ کا ادب بھی اللہ کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ سی بے ادبی بندے کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ اس سے اس موضوع کی حساسیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں اہل ایمان کو خطاب کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، یہ تقریباً 90 مقامات ہیں، تقریباً 88 99 یا 90۔ تو اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ تقریباً 90 جگہیں ایسی ہیں جن میں رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کہ اے ایمان والو۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلا خطاب ہوا ہے وہ سورۃ البقرہ، پہلا پارہ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ یہاں یہ وہ پہلا مقام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے بات کی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اور اللہ کا اہل ایمان کو جو قرآن میں پہلا خطاب ہے، اس پہلے خطاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے حبیب کا ادب بتلایا۔ آپ اسے سمجھیں کہ سب سے پہلا خطاب جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا درس دیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر بھی کرو مصیبت میں، نماز بھی پڑھو۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزے بھی رکھو۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، ایمان والو انصاف بھی کرو۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ ایمان والو زکوٰۃ بھی دو۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ ایمان والو سود سے بچو۔ اور اس کے بعد ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، کہ ایمان والو ان کی طرح نہ ہو جانا جو جہاد میں گئے نہیں اور الٹا اس پر اکڑتے رہے۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ الغرض یہ جتنے احکامات آئے ہیں، نماز کا حکم ہے، صبر کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، سود سے بچنے کا حکم ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، جتنے احکامات ہیں سارے بعد میں ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا ادب پہلے بتلا کر امت کو عملاً بتلا دیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول ہی تب ہوں گے جب پہلے میرے رسول کا ادب ہوگا۔ اگر در رسالت کا ادب نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں۔ پہلا خطاب کیا، اور اس کا پس منظر بھی آپ سمجھیں، بلکہ اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ جیسے نبیوں میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں کہیں بھی نام لے کر نہیں پکارا، یا محمد کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں حضور کو کہیں نہیں پکارا۔ سارے نبیوں کے جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے ان کو جب رب العالمین نے مخاطب کیا تو ان کا نام لیا ہے۔ مثلا یہ قرآن کریم پہلا پارہ چوتھا رکوع ہے، حضرت آدم کو مخاطب کیا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ حضرت آدم کو خطاب ہے۔ میں ان کی تشریح نہیں کر رہا کیونکہ پھر وہ مقصد والی بات رہ جائے گی، لیکن یا آدم، نوح علیہ السلام کی باری آئی، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين۔ یہ نوح علیہ السلام کا ذکر، یا نوح۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، فرمایا یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا وما تلك بيمينك يا موسیٰ، یہاں بھی یا موسیٰ نام لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم۔ سب کے نام لیے گئے ہیں، لیکن کمال درجہ عطا فرمایا رب العالمین نے ہمارے پیغمبر کو۔ جب آپ کی باری آئی تو نام نہیں لیا، کہیں یا ایھا الرسول فرمایا، کہیں یا ایھا النبی فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر فرما دیا، کہیں یا ایھا المزمل فرما دیا، کہیں طٰہٰ فرما دیا، کہیں یاسین فرما دیا، کہیں والضحیٰ کہہ کر پکارا، کہیں واللیل اذا سجا کہہ کر پکارا، کہیں الم نشرح لک صدرک کہہ کر پکارا، کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر پکارا۔ رب العالمین نے ادب کے اس کمال پہ پہنچا کے فرمایا ارے دنیا والو، میرے پیغمبر ادب میں اس کمال پر ہیں کہ میں رب بھی انہیں نام لے کے نہیں پکار رہا، تم کتنا ادب کرنا، تمہارے لیے ادب کتنا ضروری ہے جن کا رب نام لے کے نہیں پکارتا۔ دیکھیں نا،
دنیا میں ہمارا دستور ہے نا، ہم جو قابل احترام لوگ ہوتے ہیں ان کو نام لے کے نہیں پکارا جاتا، ان کو صفات سے پکارا جاتا ہے. ان کا نام لے کے پکارا جائے تو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو حالانکہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بلند ہے، لیکن اللہ تو سب سے بلند ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے نبی کو اتنے باادب لہجے میں خطاب کرتے ہیں کہ ان کا نام نہیں لیتے. اسی طرح اس امت کو یہ اعزاز ملا کہ سابقہ امتوں کو رب العالمین نے جب مخاطب کیا ہے تو یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اور کبھی یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس طرح کے ناموں سے پکارا ہے. ان کو ایمان کے سرٹیفکیٹ سے نہیں پکارا. حضور کی برکت سے اس امت کو یہ اعزاز ملا کہ انہیں یا اہل الکتاب بھی نہیں کہا، اور کسی قومیت کے لیول کی طرف بھی انہیں منسوب نہیں کیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو. ایمان کا سرٹیفکیٹ پہلے لفظ سے اللہ نے اس امت کو دیا. اچھا، اب جب یہ آیت اتری ہے پس منظر کیا ہے؟ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 1 ہے. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں جب بیٹھتے تھے، جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے. اب اس میں جو منافق ہوتے تھے، عبداللہ بن ابی ملعون اور اس کی پارٹی، اور جو یہودی آتے تھے حضور کی محفل میں معاملات کے حل کے لیے، کئی باتوں کے لیے، ان کے ساتھ میثاق مدینہ بھی ہوا، بڑے بڑے معاہدے ہوئے، تو وہ بھی آتے تھے. وہ کیا کرتے؟ دو خرابیاں انہوں نے پیدا کی. ایک تو جو مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے منافق تھے نا، وہ اس لفظ کو تھوڑا لمبا کر راعینا کو یوں کرتے راعینا. اب راعینا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں، اور اگر تھوڑا سا عین کو لمبا کر دیا جائے تو اس کا معنی ہے ہماری بکریاں چرانے والے. تو وہ تھوڑا سا زبان کو ٹیڑھا کر کے نا تو حضور کی بے ادبی کر جاتے. اور جو یہودی تھے بنو اسرائیل، یہ چونکہ کنان اور مصر کے اس طرف کے علاقوں کے تھے، ادھر عبرانی زبان بولی جاتی تھی. اس میں راعینا کا معنی ہے بے وقوف، معاذ اللہ. تو وہ جب یہ لفظ بولتے نا تو وہ اس طرح سے بولتے کہ حضور علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلے اور ہم بے ادبی بھی کر لیں. اندر کا بھڑاس اور جو جلن تھی حضور سے اور حسد تھا ان کو، وہ بھی اندر سے نکالتے تھے. ایک صحابی تھے، وہ ان کی زبان سمجھتے تھے، وہ لڑ پڑے کہ یہ کیا بات ہوئی، تم ہمارے نبی کی بے ادبی کرتے ہو. تو یہود بڑی شاطر قوم ہے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہم تو آپ کو راعینا کہہ کر اتنے باادب لفظوں سے پکارتے ہیں، یہ آپ کا صحابی ہم سے لڑتا ہے کہ تم بے ادبی کرتے ہو. انہوں نے کہا، اور صحابی نے عرض کی کہ حضور یہ ان کی زبان میں اس کا معنی یہ نہیں، اس کا تو معنی آپ کی بے ادبی والا ہے. لیکن وہ تو شاطر تھے، وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی زبان بول رہے ہیں، ہم کوئی اپنی بول رہے ہیں. صحابہ کی یہ شان تھی کہ جب بھی ان پر پریشانی آتی تھی عرش سے قرآن اترتا تھا. تو یہ آیت اتر آئی اس صحابی کے قول کے دفاع میں، اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھانے کے لیے یہ آیت اتری ہے. پہلا اہل ایمان کو خطاب ہے قرآن میں موجودہ ترتیب کے مطابق جو موجود ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. فرمایا اہل ایمان خبردار، آئندہ نبی کو راعنا نہیں کہنا. جس لفظ میں بے ادبی کا امکان ہو سکتا ہے، خبردار آئندہ میرے پیغمبر کے لیے کوئی صاحب ایمان بھی وہ لفظ زبان پہ نہ لائے.
آئندہ آپ نے کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ اور رب العالمین نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا واسمعوا، کان کھول کے سن لو میری بات۔ اور اگلا جملہ بڑا سخت فرمایا واسمعوا، کان کھول کے سن لو میری بات، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ جو قصداً میرے نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ہم نے ان کو تڑپانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو نبی کی بے ادبی کرتا ہے مومن کاہے کا ہے؟ تو اللہ نے پہلا خطاب کیا، ادب رسول سکھایا۔ اور اس میں ہمیں سبق کیا ملا کہ ایسا لفظ جس کا ایک معنی اچھا بھی ہو، دوسرا معنی بے ادبی کا بھی ہو سکتا ہو، وہ لفظ اللہ کے نبی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ مثلا جو ٹیچر ہوتا ہے انگلش میں، عربی میں اس کے لیے دو لفظ ہیں، ایک ہے استاد اور ایک ہے معلم۔ اب پورے قرآن میں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ معلم تو بولا گیا، لفظ استاد نہیں بولا گیا۔ اللہ کو پتہ تھا نا کہ یہ استاد کا لفظ فنون والوں پر بھی بولا جائے گا، کہتے نہیں فلاں استاد جو آپ کو گاڑی کا کام سکھائے وہ بھی استاد، جو مکان بنانے کا کام سکھائے وہ بھی استاد، اور کبھی کبھی تو بے ادبی کے لیے بھی یہ لفظ بول دیا جاتا ہے اور تو بڑا استاد ہے یار۔ تو اس لفظ میں بے ادبی کا امکان تھا، اس لیے اللہ نے قرآن و حدیث میں اپنے نبی کے لیے یہ استعمال نہیں کیا، معلم کا لفظ استعمال کیا جس میں بے ادبی کا شبہ بھی نہیں۔ تو سبق دیا گیا نا ہمیں، قرآن کی اس آیت نے سبق دیا کہ جس لفظ کا کوئی بے ادبی والا معنی ہو سکتا ہے، وہ لفظ بھی اللہ نے اپنے نبی کے لیے بولنے پر پابندی لگا دی۔ دوسری آیت سورہ حجرات، یہ 26واں پارہ ہے، اور 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، پہلا رکوع اس کا تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہے وہ سارا ادب رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ پہلی بات کی ہے اہل ایمان، یہاں پر بھی اہل ایمان، اہل ایمان کہہ کر پکارا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا اے ایمان والو، کبھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی بات آ جائے اور تم کو یوں نہیں کہنا، اور رسول کی بات آ جائے، پیغمبر کا فرمان آ جائے اور یہ کہے کہ نہیں جی آج کے دور میں یہ نہیں چل سکتا۔ اللہ نے پابندی لگائی، آگے نہ بڑھنا، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو خدا اور رسول کی لگائی ہوئی حدود کو پھیلانے کی وجہ سے اللہ تیری دنیا اور آخرت برباد نہ کر دے۔ اور اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا اور کوئی سن نہیں رہا۔ ان اللہ سمیع علیم، فرمایا اللہ کامل سننے والا ہے، اس کی سماعت بھی کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے۔ تو اس لیے خدا اور رسول سے، ان کے فرامین سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دنیاوی حیات طیبہ میں یہ بھی مراد تھا کہ آپ سے آگے نہ چلنا۔ حضور علیہ السلام جب چل رہے ہیں تو حکم تھا کہ کوئی آپ کے برابر بھی نہ چلے اور آپ کے آگے بھی نہ چلے، ہاں وہ جسے خود حضور حکم فرمائے۔
تو وہ تو آگے چل سکتا ہے جس کو حضور جھنڈا دے کے تم آگے آگے چلو، یا جو دفاع کے لیے آگے چلے وہ الگ بات ہے۔ صحابہ کرام نے یہ مثالیں بھی قائم کی ہیں۔ صحابہ کی جماعت عظیم جماعت ہے۔ صحابہ کا ذکر آتا ہے تو پھر وہ بے خودی طاری ہو جاتی ہے، کیا بہترین جماعت ہے جسے رب نے چنا کہ تم میرے محبوب کے یار بن جاؤ۔ حضرت ابو دجانہ، یہ جنگ احد ہو رہی ہے، حضرت ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے، اور جدھر سے دشمن کے تیر آ رہے تھے ادھر پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے، اور دشمن نے تیر مار 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 کے ان کی کمر چھلنی کر دی۔ کسی نے کہا ابو دجانہ ادھر منہ کر کے ان کو تیر مار، فرمایا ادھر منہ کر کے ان کو تیر ماروں تو دیدار رسول قضا ہوتا ہے۔ یہ صحابہ تھے، ادب میں بھی کمال تھا اور اظہار میں بھی کمال تھا۔ چھلی ہو گئے لیکن نہ حضور کی طرف کوئی تیر آنے دیا اور نہ ہی نظروں کو رخ مصطفیٰ سے ہٹایا۔ یہ ایک رنگ ہے صحابہ کے مختلف ذوق۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے، ابو دجانہ تو پیٹ کر کے کھڑے تھے نا دشمن کی طرف، اور چہرہ حضور کی طرف کر کے کھڑے تھے کہ میں مرتا ہوں مر جاؤں، حضور کی طرف کوئی تیر بھی نہ آئے اور دیدار بھی قضا نہ ہو۔ اور یہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، اور یہ آ کر حضور کے سامنے دشمن کی طرف منہ کر کے حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے بیٹھے۔ کسی نے کہا کہ ابو طلحہ یہ کیا کر رہے ہو؟ پشت حضور کی طرف اور چہرہ اور چھاتی دشمن کی طرف۔ انہوں نے کہا نفسی لنفسک الفداء، نفسی لنفسک الفداء، ووجہی لوجہک البکاء۔ میں چاہتا ہوں میری جان حضور کی جان پہ فدا ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں میرا چہرہ حضور کے چہرے کے لیے ڈھال بن جائے۔ میں چاہتا ہوں تیروں سے میرا چہرہ تو زخمی ہو جائے، لیکن آنے والے تیروں کو میں دور سے دیکھ کر اپنے چہرے اور ہاتھوں سے دفاع کر لوں، نبی کی طرف کوئی تیر نہ آنے پائے، اور دشمن یوں بھی نہ سمجھے کہ نبی کا دفاع کرنے والا نہتا ہے۔ میں حضور کا دفاع بھی کروں گا، دشمن کو سبق بھی سکھاؤں گا کہ میرے آقا کی طرف ایک تیر آئے گا تو ہم دیوانے ہیں، ایک کا جواب 10 سے دینا جانتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے ان ساری اداؤں پر۔ تو یہ تو ادب کی ادائیں ہیں خاص حالات میں۔ عام حالات میں حضور کے حکم کے بغیر آپ کی حیات طیبہ میں آپ سے آگے چلنا بھی جائز نہیں تھا، اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کے برابر بھی نہیں چل سکتا، پابندی لگا دی۔ اور اگلا حکم، یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت سنا دی، اگلا حکم سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایمان والو خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی کے پاس بیٹھ کر یوں بات نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتے ہو تو آوازیں اونچی بھی ہو جاتی ہیں۔ نبی کے پاس بیٹھ کر اپنی آوازوں کو یوں اونچا نہ کرنا، کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے شور کرنے کی وجہ سے پیغمبر کو ایذا پہنچے، پیغمبر کا دل دکھی ہو جائے اور اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دے، تمہیں خبر بھی نہ ہونے پائے۔ آواز بلند نہ کر۔ اور یہ جب آیت نازل ہوئی نا،
حضرت ابو بکر و عمر حضور کی محفل میں آتے بالکل آہستہ جیسے کان میں لوگ بات کرتے تھے اس طرح کے بات کرتے، ڈرتے تھے کہ کہیں اعمال نہ ضائع ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ مراد نہیں ہے۔ اچھا ایک صحابی تھے، ان کی آواز طبعاً بلند تھی۔ بخاری کتاب و تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے حدیث نقل کی، بعض لوگوں کی آواز فطرتاً بلند ہوتی ہے، وہ قصداً اونچی آواز نہ بھی کرے نا تو ان کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ تو انہوں نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا کہ میری آواز تو فطرتاً بلند ہے، تو اللہ کے نبی سے بلند ہوئی تو میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، مارا جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ آتے نہیں ہیں؟ صحابہ نے بتلایا کہ ان کی آواز تو فطرتاً طبعاً بلند ہے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ سے اوپر آپ سے آواز بلند ہو گئی تو ان کے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ اور ابھی جا کر انہیں سنا دو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے، آیا کرو میری محفل میں۔ یہ قصداً بے ادبی مراد ہے، وہ تو فطرتاً ان کی آواز بلند ہے، تو وہ بھی ان کی شان تھی نا کہ نبی کی زبان سے بھی جنت کی سند مل گئی۔ رب نے پہلے ہی دے رکھی تھی، اب اللہ کے نبی نے بھی دے دی۔ خدا بھی کہتا ہے جنتی ہیں، مصطفیٰ بھی کہتا ہے جنتی ہیں، ہم بھی مان لیں کہ جنتی ہے۔ تو بے ادبی، اور یاد رکھو یہ بات، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، آپ کے قریب اونچی آواز سے بولنا بے ادبی تھا، ایسے ہی مسجد نبوی کی مقدس سرزمین پر آپ کے روضہ اطہر کے قریب آج بھی اونچا بولنا بے ادبی ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، سیرت المصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد نبوی میں اونچا بولتا نا تو حضرات ابو بکر عمر فرماتے تھے لقد آذیت رسول اللہ، تم نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ یہ ادب کا معاملہ آج بھی وہی ہے، لے سانس بھی ادب سے کہ یہ دربار نبی ہے۔ وہاں تو آنسو نہیں تھمتے کہ کہاں میں اور کہاں یہ مقدس فضائیں، بندے کی نظریں جھکتی ہیں۔ اگر دل میں ایمان زندہ ہو، اللہ لے جائے ہم سب کو وہاں روضہ اطہر کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر تو خیال تو آتا ہے کہ کہاں میں اور کہاں یہ بلند ہستی، مگر یہ رب کا کرم کہ مجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں لایا ہے۔ وہاں تو آنسو نہیں تھمتے، چاہے جائے کہ کوئی وہاں شور کرنے کی ضرورت کر سکے؟ اتنی مقدس سرزمین پر ہمارے اکابر، کیا کہنا، صحابہ تو صحابہ تھے نا، ان کی تربیت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اور وہ تو رب کا انتخاب تھے، وہ تو انتخاب خدا اور اوپر نگاہ مصطفیٰ، ان کا تو کیا کہنا۔ یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی بات کر رہا، ان کا ایک تربیت یافتہ ماضی قریب میں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے، مجھے جنازے میں شرکت کی سعادت ملی۔ گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہیں، روضہ اطہر کی جالیوں کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے، اور وجد میں آ کے کہتے ہیں تیرا نظارہ اے جانے تمنا ہو تو کیسے ہو۔ وہ ادھر دیکھتے ہیں کہ جالیاں رکاوٹ ہیں، دل تو چاہتا ہے کاش کے دیدار رسول ہوتا، لیکن آگے دیواریں ہیں اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں، تو وجد میں آ گئے۔ کہا تیرا نظارہ اے جانے تمنا ہو تو کیسے ہو، ادھر اشکوں کی جھالر ہے ادھر روزے کی جالی ہے۔ یہ
ہمارے اکابر کا ادب ہے نا. اس ادب سے. اور بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں برسائے. سب کہتے ہیں آمین. مدینہ منورہ سے پہلے نانوتوی کے پاؤں سے جوتا اتر جاتا ہے. کیا کمال کا ادب. بتلایا گیا حضرت نوکیلی زمین ہے، پاؤں زخمی ہوں گے، جوتا کیوں اتار دیا؟ فرمایا وہ مقدس سرزمین آ رہی ہے جس سرزمین پر میرے آقا چلے ہیں. نانوتوی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جس سرزمین پر میرے آقا کے پاؤں آئے ہوں اس سرزمین پر قاسم نانوتوی اپنا جوتا رکھ دے. یہ میرے اکابر کا ادب ہے. اور یہی چیز ہے جس نے ان کو بلند کیا، اور آج بھی ان کی صدائے بازگشت اطراف عالم میں گونج رہی ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے کئی سال گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر حدیث پڑھائی ہے، یہ ان کے ادب کا نتیجہ تھا کہ جس نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا ہے. تو اس لیے بھائی رب العالمین نے یہ آرڈر فرمایا ہے کہ آپ نے آواز بلند نہیں کرنی. اور جنہوں نے یہ ادب کیا ان کو رب نے کیا دیا، یہ نتیجہ بھی ساتھ سنایا ہے. اسی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 ہے. فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. فرمایا جو لوگ اللہ کے نبی کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی دنیاوی مبارک زندگی میں، آپ کی مجلس میں جاتے ہیں تو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان لیا. قرآن کے الفاظ کیا کہنا، واہ قرآن تیرے سمجھانے پر بھی قربان. کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب ادب ظاہری تو تھا لیکن کیا پتہ دل میں تھا کہ نہیں تھا. اللہ نے اس دروازے کو بند کر دیا. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے. اللہ نے ابو بکر کے دل کو دیکھا، سوائے وفا کے کچھ نظر نہیں آیا. اللہ نے عمر کے دل کو دیکھا ہے، سوائے پیارے مصطفیٰ کے، سوائے ایثار مصطفیٰ کے کچھ نظر نہیں آیا، کچھ نہیں دکھائی دیا. اللہ نے عثمان و علی، طلحہ و زبیر، معاویہ ابو سفیان، دیگر صحابہ کرام کے قلوب کو جھانک کے دیکھا ہے. اور یہ الفاظ میرے نہیں، رب العالمین کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے. ان اللہ، میرے آقا فرماتے ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اللہ نے بدر والوں کے دلوں کو خوب توجہ سے دیکھا اور فرمایا میرے نبی انہیں بتلا دو جو چاہیں کرتے رہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،
فرمایا ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا، تقوی کو جانچا ہے۔ جب سوائے تقوی کے، سوائے طہارت کے، سوائے نظافت کے، سوائے طلب رضائے خدا کے، سوائے حب مصطفیٰ کے کچھ بھی ان کے دلوں میں نہیں پایا گیا، تو اللہ نے پھر رزلٹ آؤٹ کر دیا، نتیجہ دے دیا ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ جو میرے حبیب کا ادب کرنے والی جماعت ہے، میں قیامت کی صبح تک ان کے لیے بخشش کا اعلان بھی کر رہا ہوں، اجر عظیم کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔ یہ پہلی جماعت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، فرمایا لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جیسے آسمان دنیا پہ چمکنے والا کوئی ستارہ روشنی کے بغیر نہیں ہے، ہر ستارہ روشن ہے، ایسے ہی میرا ہر صحابی ایمان سے روشن ہے۔ جیسے آسمان دنیا پر ستارے چمکتے ہیں، ایسے ہی آسمان رشد و ہدایت پر میرے صحابہ کے کردار چمکتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے جنت تک پہنچو گے۔ دیگر اعمال میں بھی، ادب رسول میں بھی صحابہ کو فالو کر کے نبی کا ادب یہاں بھی کریں گے، وہاں بھی کریں گے، اعمال میں بھی کریں گے، عبادات میں بھی کریں گے، معاملات میں بھی کریں گے۔ جب صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نبی کا ادب کمال درجے کا ہوگا، میرے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے اپنی اپنی قبور سے، انسان اٹھ کے حشر کی طرف جائیں گے، فرمایا جس علاقے میں جو صحابی دفن ہوگا سارے اہل ایمان کی قیادت کر کے وہ حشر میں لے جائے گا، جہاں سارے صحابہ نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، وہاں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے خوش نصیب بھی نبی کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق ادب عطا کرے۔ بے ادبی مار دیتی ہے، اور یاد رکھو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہ علامہ اقبال نے کہا نا، بڑا روشن دماغ انسان تھا۔ لوگ کہتے ہیں بس اوقات کے بادشاہ جب انسان ایک درجے میں جاتا ہے نا بڑا بلند، تو پھر ادب کی شرطیں گر جاتی ہیں۔ نہیں، ادب کی شرطیں کہیں جا کر نہیں گرتی، ادب ہر حال میں ضروری ہے۔ کہیں بھی بے ادبی ہو گئی نا تو بندے کو مروا دیتی۔ اور نبی تو بڑی ہستی ہیں، ہمارے سامنے تو ایسی بیسیوں مثالیں ہیں، جس نے اللہ کے ولی کی بے ادبی کی اللہ نے اس کو برباد کر دی۔ ہمارے سامنے ایک صاحب موجود تھے، فوت ہو گئے۔ میں نہ نام لیتا ہوں نہ جماعت بتلاتا ہوں، کیونکہ نہ کسی کی دل آزاری ہو اور نہ کسی کی غیبت ہو۔ میں تو نصیحت کے لیے ایک بات بتلا رہا ہوں۔ ایک صاحب تھے اور میری ان سے ملاقات ہوئی تھی کئی بار، اتنے بڑے عالم تھے، یقین جانو جب بولتے تھے تو موتی برساتے تھے، لیکن جب پڑھتے تھے مجھے انہوں نے فرمایا بیٹا میں نے 23 سال پڑھا ہے۔ ہم تو 10-15 سال پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار دیا۔ 23 سال پڑھا ہے، لیکن کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ سحری کے وقت میں استاد جی گرم پانی سے وضو کرتے تھے، ظاہر ہے وہ عمر رسیدہ ہوں گے، اور یہ طالب علم جو تھے بچے ان کے لیے ٹھنڈا پانی ہوتا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ عجیب انصاف ہے، خود گرم پانی سے وضو کرتے ہیں ہمیں ٹھنڈا دیتے، یہ تو ظلم ہے۔
استاد جی تو تھے بوڑھے، ان کو تو ضرورت تھی، اب نوجوان آدمی کا کام تو چل جاتا ہے۔ استاد کا دل دکھا اور انہوں نے کوئی لفظ کہہ دیا، بس اس شخص کی قسمت تاریک ہو گئی۔ اتنا بڑا عالم، خود میری ملاقاتیں ہوئی، بولتے تھے تو یوں لگتا تھا موتی برسا رہے ہیں، لیکن جتنی زندگی ہم نے، مطلب مجھے معلوم ہے کئی سالوں کا تو میں شاہد ہوں، بندے کی ساری زندگی حبیب کھاتے گزر گئی۔ کیا ہوا؟ بے ادبی مار دیتی، بچنا چاہیے اس سے۔ اور یہ عام بندوں کی بے ادبی ہے، اگر کوئی نبی کی بے ادبی کا مرتکب ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اس کی تو نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ اس لیے ساری سیاسی وابستگیاں بالائے طاق رکھ دیں۔ اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سب سے اول، جہاں محمد مصطفیٰ کی بات ہے وہاں کوئی اور نہیں ہے، وہاں کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے مسجد نبوی میں اور مدینہ منورہ میں پیش آئے واقعے کی ہم ایمان کا تقاضا سمجھ کے مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے سیاسی پارٹیوں سے، پی ٹی آئی کی حکومت رہے یا نون کی حکومت رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ مذہبی سٹیج ہے۔ لیکن مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کی سرزمین اور مکہ مکرمہ کی سرزمین، وہاں اللہ کو منانے کی بات ہونی چاہیے، وہاں خدا اور رسول کی بات ہونی چاہیے۔ ہمیں پاکستان کی سیاست کو یہی دفن کر کے جانا چاہیے۔ وہاں جو کچھ ہوا ہے ہمیں اس پر افسوس ہے، اور ہم ایمان کا تقاضا سمجھ کر اس درجے میں کہ جب تم برائی دیکھو تو اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، نہیں ہے تو زبان سے برا کہو۔ علماء کا منصب یہی ہے کہ ہم زبان سے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ عوام کا منصب یہ ہے کہ کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھ لیں، اس کا دفاع نہ کریں۔ میری نوجوان نسل میرا سرمایہ ہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں اپنی پارٹیاں تمہاری وابستگیاں سر آنکھوں پر ہیں، لیکن حضور کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آ جائے وہاں کوئی سیاستدان کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آخرت کو سامنے رکھ کر اس کی ہمیں سوشل میڈیا پر بھی مذمت کرنی چاہیے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ کچھ لوگوں نے اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد بھی یہ ہلڑ بازی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ انہیں اپنی آخرت کی خیر بنانی چاہیے، اور جس نے اگر کوئی ایسا کیا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اپنے انجام کو سامنے رکھ کر ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ دیکھیں کوئی کتنا ہی برا ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے، لیکن مدینہ منورہ کی سرزمین، مکہ مکرمہ کی سرزمین، وہاں جا کر ہمیں شور مچانے کا حق بالکل نہیں ہے۔ یہ سنگین جرم ہے جس پر بحیثیت قوم ہم شرمندہ ہیں، اللہ سے بھی شرمندہ ہیں، اللہ کے رسول سے بھی شرمندہ ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے اسلام کی بدنامی ہوئی، ملک پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے۔ احتجاج آپ کریں، آپ کا حق ہے، اور جگہ تھوڑی ہے۔ یہ بھی صرف مکہ مدینہ تو انہوں نے نہیں جانا تھا، اور جگہوں پر بھی جانا تھا، انہیں صبر کر لینا چاہیے تھا اگر انہیں احتجاج کرنا بھی تھا۔ تو بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے ہم ایمان کا تقاضا سمجھ کے کہتے ہیں کہ وہاں غلط ہوا ہے، وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت دعا گو بھی ہیں، ہماری نوجوان نسل ہمارا سرمایہ ہے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ احتجاج کرنے والوں کو بھی ہم دعا دیتے ہیں کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے، اور انہیں رب العالمین توبہ کے نتیجے میں معاف بھی فرمائے، ہماری دعائیں ہیں۔ باقی یوتھ، نوجوان نسل ہمارا سرمایہ ہے الحمدللہ۔ میں تو اپنے نوجوانوں کے ساتھ اتنا ٹچ ہوں کہ بعض لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کا کوئی کھیل کا فنکشن بھی ہو تو میری سرپرستی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم انہیں آزاد چھوڑیں گے تو وہ دین سے نکلیں گے نا، ہمارا ہاتھ ان کے اوپر ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ کسی فتنے میں وہ اجتماعی طور پر گرفتار نہ ہوں۔ تو بہرحال
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و زبان عمل سے ہر طرح کا کامل ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔